اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین نام اور حالی تخلص کرتے تھے۔ آپ پانی پت کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام خواجہ عزت بخش تھا جو حافظ قرآن تھے، اور ان کی قرات کا شہرہ اس قدر تھا کہ لوگ دور و نزدیک سے ان کی تلاوت سننے کے لیے کشا کشا چلے آتے اور سر دھنتے رہ جاتے تھے۔ انہوں نے لہر داؤدی پایا تھا۔ یہی صفات مولانا حالی کی ذات میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں، اور وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ مولانا حالی کم عمری ہی میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ مزید علم حاصل کرنے کا شوق انہیں دہلی لے گیا، جہاں معاشی طور پر مشکل حالات میں اکتساب علم کے ساتھ ساتھ مشاہیر کی صحبتوں، خصوصاً نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب سے فیض حاصل کیا۔ مولانا حالی 1857 کی جنگ آزادی کے زمانے کے کچھ عرصہ بعد لاہور آ گئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی، اور یہیں رہ کر مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ غزل کی بجائے نظمیں لکھنے کی بنیاد ڈالی، اور اپنی 4 طویل نظمیں مثنویاں برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے پیش کیں۔ مولانا حالی سر سید تحریک سے وابستہ قوم کے بہت بڑے مصلح ہیں۔ وہ اردو کے پہلے نقاد اور پہلے سوانح نگار تصور ہوتے ہیں۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ فن شعر اور نقد شعر دونوں میں صاحب نظر تھے۔ بلا شبہ ان کے یہاں قدیم رنگ شاعری بھی موجود ہے جو بہت خوب ہے، مگر ان کا اصل جوہر اور کمال جدید رنگ شاعری میں ظاہر ہوا۔ ان کی نظموں کی بڑی خوبی زبان و بیان کی سادگی اور سلاست ہے۔ اردو شاعری میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مد و جزر اسلام ہے، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے معروف ہے۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ اس نے مقبولیت اور شہرت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مسدس حالی کے بارے میں سر سید کہا کرتے تھے، میں اس کا محرک ہوا ہوں اور میں اسے اپنے اعمال حسنہ سے سمجھتا ہوں۔ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ شامل کتاب نظم محنت کی برکات مسدس حالی سے مستعار اقتباس ہے، اور اس نظم میں جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، محنت سے کام کرنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ محنت کی برکات۔ مقاصد تدریس۔ طلباء کو مولانا حالی کے بارے میں بتانا کہ ان کی ذات قدیم اور جدید اردو شاعری کا سنگم ہے۔ طلباء کو مولانا حالی کی قومی شاعری بالخصوص مسدس مد و جزر اسلام سے آگاہ کرنا اور بتانا کہ مسدس حالی ایک طویل نظم ہے جو شمول ضمیمہ 229 بندوں پر مشتمل ہے۔ طلباء کو مسدس حالی کی تصنیف کے ضمن میں سر سید احمد خاں کے جذبات سے آگاہ کرنا۔ طلباء کو اصناف نظم بالخصوص قصیدہ، غزل، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، مخمس اور مسدس سے متعارف کرانا۔ طلباء کو زبانی الفاظ کے بارے میں آگاہ کرنا۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آہر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی۔ اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف ہو ودیعت خدا کی۔ نہیں سہل گر صید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بگانا۔ نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا۔ زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سوارے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے،
کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تمہیں اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تمہیں درد کا اپنے درما کرو گے، تمہیں اپنی منزل کا سما کرو گے تمہیں کچھ اگر یاں کرو گے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ نظم محنت کی برکات کے متن کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف ہو ودیعت خدا کی، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ نظم محنت کی برکات کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ انسان کو فضیلت، عزت اور فرمانروائی کب ملتی ہے؟ اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر کیا لازم آتا ہے؟ بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ ہمت کا حامی کون ہے؟ درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ خبر لینا، مٹی ہو جانا، ہاتھ آنا، زور آزمانا، ہمت ہارنا، سامان کرنا، دائیں بائیں جھانکنا۔ درج ذیل الفاظ کا درست تلفظ اعراب لگا کر واضح کریں۔ مشقت، ودیعت، مبادا، تلف، ہمت، درما۔ ذو معنی الفاظ، وہ الفاظ جن کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں، ذو معنی یا ضمنین الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایسے بعض الفاظ ایک معنوں میں مذکر ہوتے ہیں تو دوسرے معنوں میں مؤنث، بعض اوقات دونوں معنوں میں مذکر یا مؤنث۔ بہرکیف ذو معنی الفاظ کے استعمال کے ضمن میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسوٹی اہل زبان کی گفتگو ہی ہے۔ چند ایک ذو معنی الفاظ اور ان کے معنی درج ذیل ہیں۔ الفاظ، پہلا معنی، دوسرا معنی۔ آب، پانی، چمک دمک۔ اردو زبان، لشکر، لشکرگاہ۔ اوقات، وقت کی جمع، حیثیت۔ بار، بوجھ، باری۔ باز، ایک شکاری پرندہ۔ دوبارہ، کھلا ہوا۔ بیت، گھر، شیر۔ ناک، تاک، جھانک، انگور کی بیل۔ تکرار، جھگڑا، بار بار دہرانا۔ الفاظ، پہلا معنی، دوسرا معنی۔ تکیہ، سرہانہ، بھروسہ۔ طاق، محراب، ہندسہ جو دو پر تقسیم نہ ہو۔ ظرف، برتن، حوصلہ۔ عرصہ، مدت، میدان۔ عرض، گزارش، چوڑائی۔ فصل، فاصلہ، موسم۔ قصور، قصر کی جمع، محلات، غلطی۔ کان، معدنیات نکلنے کی جگہ، جسم کا حصہ۔ درج ذیل ذو معنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ جست، غریب، قلب، مانگ، لہر، سنگ، کف، لگن، مالٹا، محل۔ اصناف نظم، اصناف نظم بہت سی ہیں، جن میں سے کچھ کا بیان حمد میں آ چکا ہے، کچھ کی وضاحت یہاں بیان کی جاتی ہے۔ قصیدہ، قصیدہ عربی کے لفظ قصد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی قصد، ارادہ کرنا کے ہیں، جس سے ثابت ہے کہ یہ وہ صنف نظم ہے جو ارادی طور پر وجود میں آتی ہے اور شاعر ارادتاً کسی کی مداح و ستائش کرتا ہے۔ اس ضمن میں وہ بعض اوقات زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ قصیدہ بہت پرانی صنف نظم ہے اور یہ عربی کے علاوہ فارسی میں بھی وافر ذخیرے کی صورت میں موجود ہے۔ قصیدے اور غزل کی ہیئت ایک ہی ہے، وہی مطلع و مقطع اور وہی آغاز سے اختتام تک ردیف اور قافیے کا اہتمام۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں غزل بھی قصیدے ہی کا حصہ ہوتی تھی۔ قصیدے کو عام طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تشبیب، گریز، مداح اور دعا۔ اردو قصیدہ گوئی میں مرزا محمد رفیع الصودا اور شیخ ابراہیم ذوق کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
غزل اصناف نظم میں غزل اہم ترین صنف شاعری ہے۔ اردو کے شعری ادب میں سب سے زیادہ سرمایہ بھی غزل ہی کا ہے۔ یہ وہ صنف نظم ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے اور شاعر اپنے فکر و خیال کا اظہار اشارہ کنایہ کی زبان میں نہایت لطیف پیرائے میں کرتا ہے۔ روایت ہے کہ جب غزال کو شکاری کتے دبوچنے کو ہوں تو اس کے منہ سے اس وقت جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ گویا غزل میں عشق و محبت اور سوز و گداز کا نمایاں ہونا ضروری ہے۔ غزل کا دامن بہت وسیع ہے اور اب غزل میں تقریباً ہر موضوع لایا جانے لگا ہے، بلکہ کچھ قد آور شاعروں مثلاً علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خاں اور فیض احمد فیض وغیرہ نے غزل کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور غزل میں ہر قسم کے افکار و خیالات اور مشاہدات و تجربات کو پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیہ مرثیہ کی لغوی معنی غم و الم کے انداز میں کسی مرنے والے کا ذکر خیر اور اس کے اوصاف بیان کرنے کے ہیں۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے۔ اردو میں سب سے زیادہ مرثیے شہیدان کربلا کے لکھے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میر انیس اور مرزا دبیر نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور لازوال مرثیے یادگار چھوڑے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، جنگ، شہادت اور بین۔ مثنوی مثنوی اردو کی ایک مقبول صنف نظم ہے۔ مثنوی میں ہر شعر کے دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، ردیف ضروری نہیں، اور تمام شعر ایک دوسرے سے جداگانہ قافیہ اور ردیف رکھتے ہیں۔ مسلسل قافیے کی عدم پابندی کی وجہ سے اس صنف میں لمبے چوڑے تاریخی واقعات اور طویل قصے کہانیاں سہولت کے ساتھ نظم کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی اور اردو میں بعض مثنویاں بڑی طویل ہیں۔ مولانا حالی کے نزدیک مثنوی سب سے کارآمد صنف نظم ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے بھی اسی صنف کو سب سے زیادہ برتا ہے۔ ان کی مثنوی ساقی نامہ کا پہلا شعر ہے: ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ رباعی رباعی سے مراد ایسی صنف شاعری ہے جس کے کل 4 مصرعے ہوتے ہیں، لیکن ان 4 مصرعوں میں ایک مکمل مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ بالعموم رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ رباعی میں عام طور پر صوفیانہ جذبات و خیالات بیان کیے جاتے ہیں۔ رباعی اخلاقی شاعری کی ترجمان سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میر انیس کی ایک حمدیہ رباعی ملاحظہ کریں: گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ قطعہ اصطلاح شعر میں 2 یا 2 سے زیادہ شعروں کو جو موضوع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متعلق ہوں قطعہ کہتے ہیں۔ قطعہ 2 شعروں سے کم کا نہیں ہوتا اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ قطعہ میں بالعموم مطلع نہیں ہوتا۔ کسی قصیدے یا غزل کے مسلسل بیانیہ اشعار کو بھی قطعہ کہتے ہیں۔ زمانہ حال کے معروف شاعر پروفیسر انور ماسعود کا ایک قطعہ ہے: جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تلملا اٹھا، پانی سوئی گیس کا بجلی کا خون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بلبلا اٹھا۔ مخمس اصطلاح میں مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ اس صنف کو بہت سارے شاعروں نے برتا ہے۔
نذیر اکبر آبادی کی نظمیں برسات کی بہاریں، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ مخمس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ برسات کی بہاریں کا ایک بند ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مسدس، اصطلاح شعر میں مسدس سے مراد ایسی نظم ہے جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ اس صنف کے پہلے 4 مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ 5واں اور 6واں مصرعہ الگ قافیے کے حامل ہوتے ہیں۔ اردو کے تمام بڑے بڑے شاعروں نے اس صنف کو برتا ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم شکوہ اور جواب شکوہ اسی کی حیات میں ہے، اور مولانا حالی کی معروف نظم مسدس مد و جزر اسلام، جس کا اقتباس شامل کتاب ہے، اسی حیات میں ہے۔ شامل کتاب نظم محنت کی برکات صنف کے اعتبار سے کیا کہلائے گی؟ نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال لکھیں جو 3-4 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ جانوروں کا تحفظ ہمارے ماحولیاتی نظام کی بقا اور تنوع کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ زمین پر موجود ہر جانور کا قدرتی ماحول اور ماحولیاتی توازن میں ایک مخصوص کردار ہوتا ہے، اور اگر کسی نوع کی تعداد کم ہو جائے یا وہ معدوم ہو جائے تو اس کے اثرات پورے نظام پر پڑ سکتے ہیں۔ انسانی سرگرمیوں جیسا کہ جنگلات کی کٹائی، غیر قانونی شکار اور ماحولیاتی آلودگی نے بہت سے جانوروں کی نسلوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جانوروں کے تحفظ کے اقدامات کے ذریعے ہم نہ صرف ان کے انواع کو بچا سکتے ہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک متوازن اور پائیدار ماحول بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قدرت کے ان قیمتی اثاثوں کی حفاظت کریں اور ان کے لیے محفوظ مقامات اور قوانین کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ قدرتی ماحول میں آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ سوالات: جانوروں کا تحفظ ہمارے ماحول کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جو جانوروں کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں؟ جانوروں کی نایاب انواع و اقسام کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ سرگرمی: طلبہ کسی ذریعے سے مسدس مد و جزر اسلام حاصل کریں اور اس طویل نظم میں سے شامل کتاب 5 بند تلاش کریں اور اس موضوع پر 2 بند مزید شامل کرکے انہیں ٹیوٹوریل گروپ میں پیش کریں۔ اشارات تدریس: اساتذہ کسی ذریعے سے کلیات حالی حاصل کریں اور اس میں مولانا کی 2 نظموں حب وطن اور برکھا رت کے ابتدائی اشعار طلبہ کو سنائیں تاکہ مولانا حالی کا اسلوب بیان ان کے ذہن نشین ہو۔ اساتذہ طلبہ سے مسدس حالی کا کوئی ایک بند زبانی سنیں۔ اگر وہ نہ سنا سکیں تو انہیں مسدس حالی کا وہ بند سنائیں جس کا پہلا مصرعہ ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور طلبہ سے اس بند کے مصرعوں کی تعداد پوچھنے کے بعد اس بند کے قافیے اور ردیف کے بارے میں بھی پوچھیں۔